اس نے سب کے سامنے میری تذلیل کی۔ میرے استاد کے جواب نے میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ وہ اس کے ٹوٹے ہوئے بیگ پر ہنسے، وہ اس کے گھسے ہوئے جوتوں پر ہنسے، وہ اس کی خاموشی پر ہنسے، لیکن 3 سال بعد کوئی بھی نہیں ہنس رہا تھا۔ عمر ایک ایسا لڑکا تھا جس کے پاس کچھ نہ تھا، نہ پیسہ، نہ حیثیت، نہ باپ، بس ایک سیفٹی پن تھی جس نے اس کے بیگ کو جوڑ رکھا تھا، اور ایک ماں تھی جو آدھی رات کو اس کے لیے دعائیں کرتی تھی۔ جس دن 60 طلبہ کے سامنے اس کی تذلیل کی گئی، اس نے ایک فیصلہ کیا، لیکن اس کے استاد نے اس کے کان میں کچھ ایسا کہا، شیر خدا کے وہ 7 الفاظ جنہوں نے اس کا پورا مستقبل بدل کے رکھ دیا۔ یہ اس طاقتور ترین انتقام کی کہانی ہے جسے کوئی آتے ہوئے نہیں دیکھ پاتا۔ ہنسی اس وقت شروع ہوئی جب زیاد نے عمر کے بیگ سے سیفٹی پن کو جھٹکا دیا۔ ٹک! اس کی آواز عمر کے سینے میں گولی کی طرح لگی۔ 60 طلبہ قہقہوں سے پھٹ پڑے۔ عمر 15 سالہ، یتیم اور تھکا ہوا، اپنی میز کو گھورنے لگا، جبڑے بھینچ لیے اور آنکھیں جلنے لگیں۔ وہ پن آخری چیز تھی جسے اس کے والد نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ وہ نیچے جھکا، اسے اٹھایا، کچھ نہ کہا، لیکن اندر ہی اندر وہ فیصلہ کر چکا تھا، آج وہ لڑے گا۔ پھر استاد خالد اندر داخل ہوئے، سفید داڑھی، دھیما لہجہ اور اس شخص کا پروقار روب جس نے سب کچھ کھو کر خود کو 2 بار نئے سرے سے بنایا ہو۔ انہوں نے ایک نظر کمرے پہ ڈالی اور سب سمجھ گئے، وہ تمسخر اڑاتی مسکراہٹیں اور وہ لڑکا جس نے اپنی میز کو ایسے پکڑ رکھا تھا جیسے وہ کسی کھائی کا کنارہ ہو۔ انہوں نے سبق پڑھایا، گھنٹی بجنے دی، پھر سادگی سے کہا، عمر، ایک لمحہ رکنا۔ جب کمرہ خالی ہو گیا تو استاد خالد نے ایک کرسی کھینچی، اپنی میز کے پیچھے نہیں بلکہ بالکل عمر کے سامنے، آنکھوں کے برابر، ایک برابر انسان کی طرح۔ عمر ٹوٹ گیا، اس نے سب کچھ بتا دیا، مہینوں کا مذاق، باپ کی قبر، وہ سیفٹی پن اور اسکول کے بعد زیاد سے لڑنے کا اس کا ارادہ۔ استاد نے بغیر ٹوکے بات سنی، پھر انہوں نے اپنی پرانی نوٹ بک کھولی جس کے صفحات استعمال سے نرم ہو چکے تھے، اور پڑھا، بہترین انتقام خود کو بہتر بنانا ہے۔ انہوں نے کہا، حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم، شیر خدا، ایک ایسا شخص جس کی توہین کی گئی، جسے دھوکہ دیا گیا اور جس پر ظلم ہوا، جس نے تلوار سے نہیں بلکہ ایسے غیر معمولی کردار سے جواب دیا کہ تاریخ نے انہیں لافانی بنا دیا۔ ان کے دشمن محض تاریخ کے حاشیے بن کر رہ گئے، جبکہ ان کی حکمت ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی۔ عمر نے اوپر دیکھا، وہ عظیم تھے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ استاد نے آہستہ سے سر ہلایا، وہ بھی کبھی گمنام تھے، عظمت تحفے میں نہیں ملتی عمر، یہ تعمیر کی جاتی ہے، ایک ایک سجدے، ایک ایک جاگی ہوئی رات اور صبر کے ایک ایک خاموش عمل سے۔ زیاد کی ہنسی محض شور ہے، لیکن ہر وہ گھنٹہ جو تم اپنی اصلاح پر لگاتے ہو وہ ایک اینٹ ہے، دیوار اتنی اونچی اٹھا دو کہ پھر کوئی بھی توہین تم تک نہ پہنچ سکے۔ عمر گھر گیا، اپنی تھکی ہوئی ماں کے پاس بیٹھا، پھر اپنی کتابیں کھولیں اور آدھی رات تک نہ رکا۔ اس نے اگلے دن بھی یہی کیا، اور اس کے بعد ہر روز۔ اس نے خود کو زیاد کی دولت سے ناپنا چھوڑ دیا، اس نے خود کو صرف ایک شخص کے مقابلے میں پرکھنا شروع کیا، وہ شخص جو وہ کل تھا۔ 1 سال بعد عمر اسی 60 طلبہ کے سامنے کھڑا تھا اور اس نے ایسی پراثر تقریر کی کہ پورا ہال ایک ایسی خاموشی میں ڈوب گیا جو روب اور احترام جیسی تھی۔ اس نے اپنی کلاس میں پہلی پوزیشن حاصل کی، اسے مکمل اسکالرشپ ملی۔ اپنے آخری دن استاد خالد نے اس سے ہاتھ ملایا، دونوں ہاتھوں سے، جس طرح بڑے اس وقت کرتے ہیں جب فخر الفاظ میں بیان نہ ہو سکے۔ استاد نے کہا، یاد رکھنا۔ عمر مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جو اندر سے مکمل اور شفا یاب تھی۔ اس نے کہا، بہترین انتقام خود کو بہتر بنانا ہے۔ رہی بات زیاد کی تو عمر کے دل میں اس کے لیے صرف دعا تھی، کیونکہ حقیقی بہتری یہی کرتی ہے، یہ صرف آپ کو بلندی پر نہیں لے جاتی، یہ آپ کو آزاد کر دیتی ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل تک پہنچی ہے تو اسے ابھی شیئر کریں۔ آپ کا کوئی جاننے والا بالکل وہیں بیٹھا ہوگا جہاں عمر بیٹھا تھا، جس کا مذاق اڑایا گیا، جسے نظر انداز کیا گیا، اور جو فیصلہ کر رہا ہے کہ لڑنا ہے یا ابھرنا ہے۔ یہ کہانی شاید وہ اشارہ ہو جس کا وہ انتظار کر رہے ہوں۔ اسے آج کسی ایک شخص کے ساتھ شیئر کریں جسے اس کی ضرورت ہے۔ اسے اپنے مشکل دنوں کے لیے محفوظ کر لیں، اور جب دنیا بہت زیادہ شور محسوس ہو تو اسے دوبارہ پڑھیں۔ اپنے لیے اور ان سب کے لیے دعا کریں جنہوں نے کبھی آپ کو کمتر سمجھا۔ بہترین انتقام خود کو بہتر بنانا ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم۔